بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى تتمہ ثانیہ پہلا تتمہ تھا دعوت موسوی، دوسرا تتمہ مقابلہ، پہلا دعوت موسوی، دوسرا یہ تتمہ ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ نے دعوت دی 40 سال تک، 30 سے اوپر تھے۔ بعض نے آپ کے حاشیے پہ کہیں لکھا ہے مالک کا قول 40 سال تک دعوت دی، تم تو 5 منٹوں میں نکل گئے ہو نا، اور فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اب اوحینا دوسرا تتمہ آ رہا ہے، اور وہی کیا ہم نے موسیٰ کی طرف یہ کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، اور تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فارسلا پس بھیجا موسیٰ نے فی المدائن، فارسلا فرعون پس فارسلا بھیجا فرعون نے مدائن شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے، انہا اولائے راتوں رات یہ نکل ہے۔ پیچھے فرعونیوں کو پتہ لگا بھائی بزرگ گئے، فرعون نے سارے فوجی بھیج دیے، بھائی آؤ جی آؤ آؤ آؤ، یہ چند دہشت گرد ہیں۔ انہا اولائے بے شک یہ بنی اسرائیل، لشرذمۃ یہ ٹولی ہے، قلیلون 3 قلتیں ہیں، ایک تنوین بھی قلت کے لیے، قلیلون بھی قلت کے لیے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے تھوڑی سی، انہم اور بے شک انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، لغائظون غصہ دلانے والے ہیں بوجہ خفیہ چلاکی کے، ہمارے غلام بھاگ گئے، اور بے شک ہم لجمیع سب کے سب حاضرون ہوشیار باہتھیار ہیں، مطلب ہم لوگ متیقظ ہیں اور ہوشیار باش ہیں، ہم کوئی غافل نہیں۔ تو یہ مطلب کیا تھا کہ بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں، سارے جماؤ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ہمیں انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم غافل ہیں۔ حاضرون کا معنی ہوشیار ہے اور بالکل الرٹ ہے، الرٹ۔ حاضرون کا معنی کیا ہے؟ الرٹ، ہم بالکل الرٹ اور تیار ہیں، تو ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ پس ہم نے نکال دیا ان کو مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ باغات سے اور چشموں سے، بکنوز اور قسموں قسم کے خزانوں سے، بمقام کریم اور عمدہ جگہوں سے، کذالک الامر کذالک اسی طرح ہوا، اور وارث کر دیا ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو، فرعونیوں کا وارث کر دیا۔ یہ آیت مفسر ہے، دوسرے مقام پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ وارث کون بنے تھے، قومن آخرین ملے گا۔ پھر مفسرین اس میں پڑ گئے تاریخ کے پیچھے، لیکن قرآن نے جہاں وضاحت کر دی اور رسناہا بنی اسرائیل، کہ ان کا وارث ہم نے کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ پس پیچھے آئے وہ ان کے مشرقین، سورج نکلنے کے وقت یا مشرق کی طرف چلتے ہوئے، دونوں معنی، مشرقین کا معنی سورج نکلتے وقت، اور دوسرا مشرقین کا معنی مشرق کی طرف چلتے ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں مشرقی سائڈ پہ گئے تھے، تو اس مشرق کی جانب بتانا مقصد ہے۔ فلما پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، قال اصحاب موسیٰ کہا اصحاب موسیٰ نے، انا لمدرکون بے شک ہم البتہ پکڑے گئے، انا لمدرکون ہم پکڑے گئے۔ اصحاب موسیٰ یہ کتنے تھے؟ حاشیے پہ بحث ہے، بعض نے کہا کہ یہ 8 لاکھ تھے، بعض نے کہا یہ
6 लाख थे, लेकिन इस पर मुहक्किकीन ने बहस की कि शेरों से मस्तुन कलीलून, ये चंद लोग हैं, ये क्यों कहा? तो ये इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन सही बात यह है कि ये कोई वजनी बात नहीं, और जिन्होंने तादाद मुतय्यन की वो भी वजनी बात नहीं, इनकी कुल तादाद, लेकिन बहुत थोड़े नहीं, ये इसी तरह कहा जाता है। आपको भी लोग कहते हैं ये चंद टोली है, हालांकि सबसे बड़ी जमात हमारी है। पूरी दुनिया में कोई अफरादी कुव्वत किसी जमात के पास इतनी नहीं, लेकिन क्या ये चंद ममाती है, चंद 2-4 ममाती है। तो मुखालिफ इसी तरह कहा करता है चाहे तादाद जितनी भी हो। समझ गए मेरी बात? तो शेर ज़ेमा से बहुत ज्यादा किल्लत नहीं साबित होती, मुखालिफीन इस तरह कहा करती। बाकी तादाद कितनी थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि ये ना कुरान में है ना हदीस में। तो इसराइली रिवाजात से 6,70,000 जितने 12 थे, काफी सारे बनी इसराइल और निकले। तो जहां काला साहब मूसा, कहा असहाब मूसा ने, इन्ना लमुद्रकून, बेशक हम अलबत्ता पकड़े गए। काला कल्ला, जवाबे कलीमी, ये कल्ला रदिया है कि कभी नहीं हो सकता। क्यों? इन्ना मएजा रब्बी, इसलिए कि मेरे साथ मेरा रब है। सयाहदीन, अभी अभी रास्ता दे देगा, अभी रास्ता तरीके निजात बता देगा। सयाहदीन फअौहैना, यहां पर कुरान कुछ इशारे कर रहा है कि काला असहाब मूसा इन्ना ला मुद्रकून, और यही चूंकि नबी पाक को बताया जा रहा है, यही हालत वहां आपकी हिजरत की भी बयान हुई। ये मूसा की हिजरत की है, और जैसे जहां बनी इसराइल के ताक़ुब में फिरौन पहुंच गया था, वहां नबी पाक और सिद्दीक के ताक़ुब में भी अबू जाल पहुंच गया था। और वहां पर भी मंजर यही था कि जहां भी यही मंजर कि आगे दरिया पीछे फिरौन, और वहां पर भी मंजर यही था कि गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक थे, और गारे सौर के दहाने पे मुशरिकीन थे। हत्ता कि अगर वो अपने पांव को भी देख लेते तो वो देख ले, उनकी नजरें आप पर पड़ती तो बिल्कुल वही माहौल बन गया। लेकिन जहां अल्लाह ने कुछ फर्क बयान किए, ये असहाब मूसा थे, ये क्या कहने लगे, इन्ना लमुद्रकून, और वहां जहां 6 लाख थे या 8 लाख या हजारों जितने भी थे, वो सब कहने लगे, इनको अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, और क्या कह रहे थे कि हम पकड़े गए। इन्ना लमुद्रकून, और वहां गार में एक साहिब था अबू बकर सिद्दीक, और अबू बकर सिद्दीक अकेले को भी अपनी फिक्र नहीं थी, नबी की फिक्र थी। वहां पर भी ला तहज़न आया है, यकूलो ले साहिब ही, काला असहाब मूसा यकूलो ले साहिब ही, आपने क्या कहा अपने साहिब को, ला तहज़न, तो अबू हुज़न लिल गैर होता है, अपनी जान के लिए नहीं। तो वहां फरमाया कि जहां सारे असहाब मूसा हैं और वहां अकेला अबू बकर सिद्दीक है, असहाब मूसा कह रहे हैं हम पकड़े गए, लेकिन वही हालत में अबू बकर कह रहे हैं अपने जान का फिक्र नहीं, उस हालत में भी अबू बकर को पैगंबर की फिक्र है। इसलिए फरमाया ला तहज़न। फिर फर्क भी है कि जहां जब सारे कह रहे हैं मुद्रकून, तो हजरत मूसा क्या कहते हैं, इन्ना मएजा रब्बी, इन्ना मएजा रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। तुम तो हौसला छोड़ के खड़े हो, और लफ्ज़ रब्बी
اور ادھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، کیونکہ ابو بکر صدیق تکڑے تھے نا آپ کے ساتھ، تو معنا اور لفظ اللہ کا ذکر ہے جو ذات ہے، اور رب یہ صفت ہے. یہ فرق ہے محبوب اور کلیم کا، اور وہ فرق ہے اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد کا. ادھر سارے ہیں اپنی فکر کر رہے ہیں، ادھر ایک ہے نبی کی فکر کر رہا ہے. اور وہاں پر کیا ہے کہ ابو بکر صدیق معنا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، لا غم نہ کر. کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، آگے علیہ، کس پہ؟ علیہ کس پہ؟ جو غمگین تھا. غم کس کو تھا؟ ابو بکر کو. تو سکینہ بھی کس پہ نازل ہوئی؟ ابو بکر پہ. سکینتہ علیہ کی ضمیر کا مرجع ابو بکر صدیق ہے. اللہ نے اپنی خاص سکینہ نازل کی ابو بکر پر، اور اس سکینہ کا پھر ایسا اثر ہوا کہ جہاں سب گھبرا جاتے ابو بکر سینہ تان کے چلتے تھے. یہ وہی انزل اللہ سکینتہ علیہ. اس دن تو ابو بکر کو غم ہوا، اس کے بعد زندگی میں کبھی غم نہیں ہوا. پتہ نہیں تو میری بولی بھی سمجھ آتی ہے کہ سب سے بڑا غم نبی کی وفات پہ تھا. اس دن بھی مضبوط بہادر جوان تھا تو ابو بکر صدیق تھا. پھر سب سے بڑا خطرہ بدر میں تھا، تو بدر میں بھی مضبوط چٹان تھا تو ابو بکر تھا. سب سے بڑا خطرہ ہجرت میں تھا، اور ہجرت کے راستوں میں پھر ابو بکر. وہاں ایسی سکینہ نازل ہوئی. پھر پیغمبر کی وفات کے بعد جو سب سے بڑا امتحان تھا اسلام پر، تو وہ خلافت ابو بکر تھی. اس میں کہ سارا کفر، چھپا کفر، ظاہر کفر، مستسلم کفر، بہانے والا کفر، سارا جمع ہو کے اسلام کو مٹا رہا تھا. ایسا مرحلہ تو آپ کی زندگی میں بھی کبھی نہیں آیا تھا. لیکن جہاں فاروق اعظم جیسے پہاڑ وہ بھی لرز گئے، ابو بکر اکیلے نکلے تلوار اٹھا کے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر جنگل کے درندے مدینے کی عورتوں کو کھانے کے لیے بھی آ جائیں تب بھی میں، تم سارے میرا ساتھ نہ دو، میں اکیلا جا کے لڑوں گا، اکیلا لڑوں گا. یہ وہی ہے انزل اللہ سکینتہ علیہ. آ گیا فرمایا کلا انما یا ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک. یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ پیغمبر کا بھی امتحان پورا ہوتا ہے. اب جہاں آگے دریا، پیچھے فرعون چڑھ آیا، درمیان میں بنی اسرائیل، پہلے بھی تو اللہ پل بنا دیتا، یہ نکل گئے ہوتے. نہیں، ادھر ذرا کھڑے ہو. اب یہ ہے نا امتحان توحید کا. جس توحید کی دعوت دی، یہ مقام آ گیا امتحان کا کہ آگے دریا، پیچھے فرعون، درمیان میں بنی اسرائیل پھنس گئے اور چیخنے لگے. جہاں تو قرآن نے ترجمانی کی نا ایک لفظ میں، وہاں جو حالت بنی ہوگی آپ اندازہ لگے. بنی اسرائیل کی طبیعت بھی آپ جانتی ہیں. پھر غلام قوم تھی تو بل بلانے لگے، چیخنے لگے. لیکن پیغمبر نے حوصلہ نہیں ہارا. پیغمبر کیا کہتا ہے دھڑلے سے، کلا انما معی ربی، ہو نہیں سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ ہے وہ توحید کی معراج جو عمل میں توحید آ جاتی. امتحان ہے. معی ربی سیہدین،
فأوحینا ہو گیا، پس ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، مار ڈنڈا اپنا، ان اضرب بعصاک البحر، یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ڈنڈے کے متعلق جتنے خرافات اسرائیلیہ ہیں وہ سب بکواسات کی نوعیت سے۔ کہتے ہیں اس ڈنڈے کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے چھت پہ چڑھنا ہوتا ڈنڈا تو وہ سیڑھی بن جاتا، دریا سے گزرنا ہوتا ڈنڈا ڈالتا پل بن جاتا، اور اوپر جانا ہوتا ڈنڈا ڈالتا بادلوں میں ڈال کے بارش برسا لیتے۔ تو بس ایک ڈنڈا مل گیا نا تو اس ڈنڈے کو ہر جگہ پہ لے گئے۔ لیکن آیت میں غور کرو، پیغمبر پریشان کھڑا ہے یہاں پر بھی، اور جادوگروں نے جب کرتب دکھایا تھا وہاں پر بھی پریشان ہو گئے، یاد ہے؟ لیکن وہاں پر بھی اوپر سے وہی آئی تھی تب ڈنڈا صاحب بنا تھا، یہاں پر بھی فأوحینا الی موسیٰ۔ تو معلوم یہ اس کی نسختی ہے کہ پیغمبر کا ڈنڈا صاحب تو بنتا تھا یا ڈنڈے سے عجائب خوارق ظاہر ہوتے، لیکن اس پر موسیٰ کا تصرف نہیں تھا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا تصرف نہیں تھا۔ اگر موسیٰ کا تصرف ہوتا تو پھر پریشانی کیا ضرورت ہے، مانتا نا۔ اوحینا کی کیا پھر انتظام تھی؟ اگر ذرا بھی عقل ہونا تو ڈنڈا سے کئی خوارق کا ظہور ہوا، لیکن ایک خارق سے بھی نبی کا تصرف نہیں ہے۔ ڈنڈا لے کے جہاں پر بھی کھڑے ہیں، ادھر بھی آپ نے پڑھا قوم نے پانی مانگا، ڈنڈا تھا تو پانی نہیں مل رہا تھا، دعا کی تو فضرب بعصاک الحجر، ڈنڈا مار، تو ڈنڈا تو پہلے ڈنڈے نے پانی چوری نکالا۔ تو یہ ڈنڈے سے خوارق کثیرہ کا ظہور ہوا، لیکن ایک ایک کڑی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا تصرف نہیں تھا۔ تصرف اللہ کے ان اضرب بعصاک البحر، مار اپنا ڈنڈا سمندر کو پس پھٹ جائے گا، فکان کل فرق سرسید۔ اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ کوئی خارق کی عادت بات نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ یہ سمندروں میں مد و جزر آتا ہے۔ مد و جزر جو پڑھے ہیں کوئی سائنس وہ بولے، مد و جزر میں اور چاند کی خاص تاریخی ہوتی ہے کہ جس سے سمندر کا پانی جو نکلتا ہے پیچھے خالی ہو جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ مد و جزر کی چاندنی تھی۔ تو حضرت موسیٰ پہنچے تو وہ مد تھا، اور فرعون جب داخل ہوا تو جزر ہوگی۔ حالانکہ یہ بڑی انتہائی شکاوت اور حماقت ہے۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، پس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح۔ اور آپ نے پڑھا طٰہٰ میں کہ وہاں خشک راستے بنے، تو یہ مد و جزر میں خشک راستے بنتے، اور یہ ٹکڑے پہاڑوں کی طرح اٹھتے ہیں اور پانی رک جاتا ہے۔ اور پھر ڈنڈا مارنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی مد و جزر۔ یہ تحریف قرآن ہے، یہ تفسیر نہیں۔ وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے پار کر دیا، ثم قریب کیا ہم نے، وہاں پر سما، وہاں پر دوسروں کو، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذالک لآیا، البتہ اس مذکور میں بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن نہیں ہے وما کان بئیہما، نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک رب تیرا، لَهُوَ الْعَزِيزُ، البتہ وہی پکڑنے پہ قادر ہے، الرحیم، چھوڑنے میں رحیم ہے، رحم کرنے